خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ کے ٹل بلاک میں تیل اور گیس کی 11ویں دریافت ہوئی ہے، اور جس کمپنی نے یہ دریافت کی ہے یہ ہنگری کی کمپنی ہے۔ اس کمپنی کی پاکستان میں 14ویں ڈسکوری ہے۔ یہ ٹل بلاک پاکستان میں تیل کی پیداوار میں سب سے بڑا بلاک ہے۔ پاکستان کی کل خام تیل کی پیداوار میں 20% حصہ اس ٹل بلاک کا ہوتا ہے۔ آج اس اہم خبر کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ ان ڈسکوریز کے باوجود پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کیوں مہنگا ہوا، کیونکہ جون کے مہینے میں جب پیٹرول ڈیزل کی پرائسز دنیا بھر میں بہت زیادہ تھیں، حکومت نے ضرورت سے زیادہ جولائی اور اگست کے لیے بھی تیل خرید لیا۔ آپ اسکرین پر خبر دیکھ سکتے ہیں، اور اس زیادہ تیل خریدنے کی وجہ سے ہمیں اگست میں سستا تیل نہیں مل رہا۔ اس کے بعد دوسری اہم خبر، ایک سفید ہاتھی اورنج لائن ٹرین، اسے حکومت نے سولر پر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت احسن قدم ہے، کیونکہ اس ایک قدم سے جو یہ ٹرین ہے اس کا خسارہ 27.5% کم ہوگا، یعنی 7 ارب 26 کروڑ روپے سے کم ہو کر 5 ارب 26 کروڑ روپے سالانہ رہ جائے گا۔ اسے پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ خیبر پختونخوا کے جو سب سے زیادہ پروگریسو بلاکس ہیں ان میں سے ایک ٹل بلاک ہے جو کہ کوہاٹ ضلع میں واقع ہے۔ اس کے اندر 11ویں ڈسکوری ہوئی ہے، جو کہ تولانگ ویسٹ 2 جو ویل ہے اس کے اندر 12.7 ملین کیوبک فٹ گیس اور 11.3 بیرل تیل ملا ہے۔ اب یہ ابتدائی فگرز ہیں، امید ہے جب اس ویل کو پراپرلی ٹیسٹ کیا جائے گا، مزید اس کے اندر ڈرلنگ پراپر کی جائیں گی تو یہ مقدار بڑھ جائے گی۔ اگر اس بلاک کی بات کریں تو یہ بلاک مجموعی طور پر روزانہ 330 ملین کیوبک فٹ گیس اور 17,000 سے 22,000 بیرل تیل پروڈیوس کرتا ہے۔ اوبیسلی پروڈکشن گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، اس حساب سے بتا رہا ہوں۔ تو پاکستان کی مجموعی پیداوار میں خام تیل کی 20% تیل جو ہے وہ صرف یہ ایک بلاک پیدا کرتا ہے۔ اس بلاک میں پہلی ڈسکوری دسمبر سن 2002 میں ہوئی تھی، اور آخری 10ویں ڈسکوری جو ہوئی تھی وہ 15 جولائی سن 2020 کو ہوئی تھی۔ مالی خیل نامی جو ویل ہے اس کے اندر، اور 3,240 بیرل تیل وہاں سے حاصل ہو رہا ہے، اور 16.1 ملین کیوبک فٹ گیس بھی سسٹم کو مل رہی ہے۔ جو موجودہ ویل ہے اس سے امید ہے کہ دسمبر سن 2022 تک پاکستان کے سسٹم میں گیس اور تیل شامل ہو جائے گا۔ جو کمپنی MOL اس بلاک کو رن کرتی ہے، میجر شیئر ہولڈر ہے، اس کی پاکستان میں یہ 14ویں ڈسکوری ہے۔ یہ ایک ہنگری کی کمپنی ہے جو تمام تر نامساعد حالات کے باوجود پاکستان میں اپنا کام جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔ اب پھر وہی سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے اور ہم ہر دفعہ جواب دیتے ہیں کہ ڈسکوریز کی وجہ سے ہمارے ہاں پیٹرول کے اندر خود کفالت کیوں نہیں؟ تو ان ڈسکوری کے باوجود پاکستان ابھی بھی اپنا 85% تیل امپورٹ کرنے پر مجبور ہے۔ اور 2 دن پہلے جو پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم ہونے کی بجائے بڑھی، وہ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ جون کے مہینے میں حکومت نے ایک احمقانہ فیصلہ کیا کہ اس نے جولائی اور اگست کا تیل بھی خرید لیا۔ حالانکہ اس وقت جو تیل کی پرائس تھی خام تیل کی وہ $100 سے اوپر تھی، جو اس وقت $88 کے قریب ہے، اور پھر اس وقت ڈالر بھی مہنگا تھا، 230-35 روپے کا ڈالر تھا، جو اب کم ہو کر 213 روپے کا آ گیا ہے۔ تو ان 2 وجوہات کی وجہ سے مجھے اور آپ کو 30 روپے کا ٹیکہ لگا ہے، یعنی حماقت حکومت کی لیکن ٹیکہ مجھے اور آپ کو لگا ہے۔ اگر وہ غلطی جون کے مہینے میں نہ کی جاتی تو اب تک ہمیں 30 نہ سے 15 روپے کی کمی ضرور ملنی چاہیے تھی۔ اور اس خبر کا لنک اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک پوسٹ بھی کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اورنج لائن ٹرین کی جانب، جو ایک سفید ہاتھی تو ہے، سالانہ کے اخراجات جو اس کے ہیں وہ 8 ارب 40 کروڑ روپے ہو گئے ہیں۔ کماتی صرف 1 ارب 15 کروڑ روپیہ ہے، اور جو اس کا نقصان ہے سالانہ وہ 7 ارب 26 کروڑ روپے ہے۔
اس کا جو بجلی کا بل ہے صرف وہ تقریباً 2 ارب روپے آتا ہے کیونکہ بجلی پر چلتی ہے. تو اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو ٹوٹلی سولر پہ شفٹ کیا جائے گا کیونکہ نارملی صبح 6-7 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک چلتی ہے. تو صبح 7 سے شام 6-7 بجے تک تو اس سے سولر پہ چلایا جا سکتا ہے. اس کے لیے 50 سے 70 میگا واٹ کا ایک سولر پلانٹ لگانے کی تجویز ہے، جس کے بعد سالانہ 2 ارب روپے کی بجلی کی بچت ہوگی. یعنی کہ جو بجلی کا بل اس کمپنی نے ادا کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ادا کرنا پڑے گا. پھر اس کا جو نقصان 7 ارب 26 کروڑ روپے ہے وہ کم ہو کر 5 ارب 26 کروڑ روپے رہ جائے گا، یعنی 27.5% کی بچت ہے اور کچھ چھوٹی بچت نہیں ہے. اور پھر اس کو مزید کم کرنے کے لیے 2 اقدامات سجیسٹ کیے گئے ہیں. ایک تو جو اس کے 770 پلرز ہیں، جو گراؤنڈ سے اوپر اس کا پلیٹ فارم ہے، ان 770 پلرز کو آکشن کرنے کا پلان ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو، تاکہ وہ اسے لے کر اس کے اوپر مختلف اشتہارات LEDs لگا سکیں اور اس سے ریونیو جنریشن ہو سکے. اور اس کے علاوہ جو اس کے 52 اسٹیشنز ہیں، ویسے تو 26 اسٹیشنز ہیں لیکن ایک رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے ایک لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، تو کل ملا کر اس کے جو 52 اسٹیشنز ہیں ان کو بھی کمرشل کرنے کا پلان ہے، کیونکہ ان اسٹیشنز کے اوپر فی الحال کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے. وہاں پر کیفیز کھل سکتے ہیں، وہاں پر جوس بارز کھل سکتی ہیں، وہاں پر ٹوائے شاپس، موبائل شاپس، اس طرح کے کئی کام ہو سکتے ہیں. پھر بینکس کی چھوٹی چھوٹی برانچز یا ایون اس کے جو ATMs ہیں وہ رکھنے کی جگہ بنائی جا سکتی ہے، ان سے کرایہ لیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام ایکٹیویٹی اس کو اب سوچا جا رہا ہے، پلان کیا جا رہا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر، تاکہ 7.5 ارب روپے کا جو نقصان ہے اس کو کس طریقے سے کم کر کے 2 سے 3 ارب تک اگر لے آیا جائے تو پھر بھی یہ بڑی حد تک فیزیبل ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو رائڈرشپ ہے، جو مسافر ہیں، ان کی تعداد کو بڑھانا ہوگا. فی الحال یہ اپنی کیپیسٹی کے صرف 30% مسافر ٹرانسپورٹ کرتی ہے. روزانہ کیپیسٹی اس کی 2.5 لاکھ مسافروں کی ہے، لیکن 70-75 ہزار مسافر اس کے اوپر ٹریول کرتے ہیں. ان کو بڑھانا ہوگا. چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے تو اعلان کیا ہے کہ جو معذور لوگ ہیں اور جو بزرگ ہیں ان کو تو فری رائڈ دی جائے گی. میرے خیال کا بہت اچھا فیصلہ ہے. ہاں، ان کو کم قیمت رائڈ ضرور دیں تاکہ کچھ برڈن شیئر ہو سکے. آگے کہ آلریڈی نقصان میں ڈالا جا رہا ہے تو اس پہ آپ مزید لوگ شامل کر بھی لیں گے تو وہ مزید نقصان کریں گے، آپ کی فیسلٹیز کو کنزیوم کریں گے. تو چیزیں آپ کی 2 سال بعد خراب ہونی ہیں وہ جلدی خراب ہو جائیں گی، ان کی مینٹننس پہ کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اس چیز کو چینج کرنا ہوگا. پھر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آپ سستے ریٹس رکھیں، وہ بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی مدد سے اگر کوشش کی جائے، نیک نیتی سے کام کیا جائے، تو اس پروڈکٹ کو کسی حد تک وائبل بنایا جا سکتا ہے. اور جو غلطی اس کے پلاننگ کے ٹائم پر ہوئی تھی کہ اس کے اندر کمرشل زونز نہ بنا کر، ہوٹلز نہ بنا کر، پارکنگ کے لیے جگہ نہ بنا کر، اس غلطی کو کسی حد تک اب سدھارا جا سکتا ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.